بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی زبردست کوششیں، پاکستان نے سفارتی رابطے شروع کیے میں پاکستان زبردست کوششیں کر رہا ہے، جبکہ ایران بہت کوششیں کر رہا ہے، اور وہ یہی اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی جس میں سب میں اتفاق کرا کے اور یہ جنگ روکی جا سکے، اصل میٹر ہے۔ اور پاکستان اپنی بھرپور سفارتی جو ہے یعنی کوششیں وہ بروکار لا رہا ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جو اس جنگ میں یا کم از کم یہ ہو کہ کچھ ٹھہراؤ ہی آ جائے، رک جائے تو بہت کمال کی بات ہوگی۔ بہرحال جبکہ ایران بہت خطرناک میزائل ایران کے جاری ہیں، اور ایران ڈرون اور میزائل اٹیک کر رہا ہے، دوسری طرف بھی اٹیک ہو رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے۔ اب ایران اپنا لیتھل میزائل، ایران کہہ رہا ہے کہ میں نے اب تک تو ایسے میزائل بنائے، میں لیتھل میزائل اپنے اب چلاؤں گا، اور بلکہ چلانے شروع کر دیے ہیں ایران نے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ہماری لڑائی امریکہ اور اسرائیل سے ہے، ہماری کسی اور سے نہیں ہے۔ یہ بات وہ گلف کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی امریکہ اور اسرائیل کے سے ہے۔ یعنی اس نے گلف کے جتنے بھی اڈے تھے امریکہ کے پورے گلف میں، وہ سب اڑا دیے ہیں جن کا تعلق گلف سے تھا۔ اسپیشل جو اگریمنٹ ہے ہمارا سعودی عرب کا، وہ بھی کیونکہ سعودی عرب نے مدد مانگی ہے پاکستان سے، تو اس میں بھی پاکستانی کوشش ہے کہ وہاں بھی سفارتی اس سے ایران اور سعودی عرب کے بیچ کوئی نہ کوئی معاملات طے ہو جائیں، کیونکہ پاکستان کا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو اس لیے پاکستان یہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی نہ کوئی بات ہو جائے اور سعودی عرب کو ایرانی حملوں سے بچایا جا سکے۔ ترکیہ جو ہے اس کے نیول سٹاف نے بھی ترکیہ کے نیول سٹاف نے بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل سے بات کی ہے۔ ایران کے صدر نے پڑوسی ممالک سے معذرت کی ہے، لیکن اب اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم پہ ضرور حملہ کریں گے۔ یعنی ہمارا اصل مقصد انہوں نے بیان کر دیا کہ نہ ہم پہ حملہ کرو، نہ ہمیں حملہ کرنے پہ مجبور کرو۔ جب تک اس کے علاوہ ایران پاکستان کی بات کچھ سن رہا ہے، پاکستان گلف کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، جنگ کو پھیلانے سے روکنے میں پاکستان مصروف ہے کہ کسی طرح کوئی معاملہ ٹھہر جائے، اور پاکستان اپنی بہترین سفارتکاری کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ اگر پاکستان اس جنگ کو کسی بھی سطح پہ یا ٹھہراؤ کرنے میں یا اسے روکنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ پاکستان کی سفارتکاری کا بہت بڑا کمال ہوگا۔ پاکستان نے بھی BRV میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ سپر سونک میزائل ہے، اور یہ بہت ہی پاکستان کی جدید ٹیک کا میزائل ہے، یہ جو BRV میزائل ہے۔ اور دوسری طرف صدر ٹرمپ کے امپیچمنٹ کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، اور کیونکہ پوری دنیا کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور پھر پوری دنیا کی مارکیٹیں گر رہی ہیں، تو ہر سطح پہ ٹرمپ کے اوپر دباؤ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی امپیچمنٹ کا بھی خطرہ ہے۔ اگر کہیں یہ 5 نومبر کے جو انتخابات آ رہے ہیں اس میں ڈیموکریٹ جیت گئے تو امپیچمنٹ لازمی وہ کریں گے ٹرمپ، لیکن اگر ٹرمپ جیت گیا تو پھر چانس شاید کم ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں جگہ یعنی امریکی سینٹ میں بھی اور امریکی کانگریس میں دونوں جگہ ہیں وہ، لیکن بہرحال کوئی بھی ان میں سے، چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو، وہ کوئی بھی اگر بیچ میں ایسی چیز لے آئیں ایک کہ کوئی معاملہ، تو اس میں اگر آپس میں مل جائیں تو اس کا بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تل ابیب پر اور حیفا پر 24 میزائلوں سے زبردست حملہ اور بڑا خوفناک حملہ جس میں بڑی تباہی ہوئی ہے دونوں جگہ، اور حیفا کی تو اینٹ سے اینٹ بجا گئی۔ اور یاد رکھیں کہ حیفا
اسرائیل کی شہرگ ہے، کیونکہ حیفا میں اسرائیل کا سب کچھ ہے، حیفا وہ شہر ہے، تو وہاں بڑی اس وقت تباہی ہو رہی ہے۔ چین نے بھی اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے، ظاہر ہے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے۔ ٹرمپ نے بھی $50 بلین کانگریس سے مانگ لیے ہیں، ویسے اتنے زیادہ ملنے اس کو مشکل ہے۔ ایران کہہ رہا ہے امریکہ یا برطانیہ ہرمز سے گزر کے تو دکھائے۔ ایران بار بار ریپیٹ کر رہا ہے یہ بات کہ امریکہ کے جہاز یا برطانیہ کے جہاز یا ان کا آئل ٹینکر کوئی بھی ذرا ہرمز سے تو گزر کے ہمیں دکھائے۔ مجھے لگتا ہے ایران نے کچھ ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ کسی کا بچنا وہاں سے بہت ہی مشکل ہے۔ بغداد میں ایک اور ریڈار کو اڑا دیا گیا جو بحری بھیڑوں کی مدد کر رہا تھا۔ تہران شہر اتنا باکمال بنایا گیا تھا، اس کا حساب کوئی نہیں، اور اس میں اتنا گیپ ہے اس شہر کے اندر کہ اس شہر کا ایک حصہ یعنی شمال سے جنوب لے لیں یا مغرب سے مشرق لے لیں، ان کے بیچ میں کافی فاصلہ ہے، تقریباً 100 سے 120 کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے۔ یہ ایسے بنایا گیا ہے، یعنی بڑا کمال کا شہر ہے تہران۔ یہ سال دنیا کے لیے بہت خطرہ ہے، بڑے بڑے لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ یہ سال بہت خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے۔ اللہ کرے کہ کوئی بہتری ہو۔ اسرائیل کا پھر بیروت پہ حملہ، اسرائیل نے پھر ایران نے اسکول کے بچوں پہ حملہ کیا۔ اسرائیل اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہا۔ لگتا ہے کہ تل ابیب اور حیفا دیگر علاقوں میں بڑی تباہی پھیلی ہوئی بھی ہے، لیکن اسرائیل میں اصل میں اتنی سختی ہے کہ کوئی بھی سفارتی نمائندہ وہ کسی بھی ملک کا ہو اس کو دکھانے نہیں دیا جا رہا جو تباہی اسرائیل میں ہوئی ہے، اور اسپیشلی اس کے 2 شہر تل ابیب اور حیفا میں، اور وہ اپنی فطرت سے بھی باز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں بچوں کے اسکولوں پہ حملہ کر رہا ہے، جن کی ویڈیو آ گئی ہیں سب۔ روس نے پاکستان کو تیل دینا شروع کر دیا، اور پہلی اس نے 60 لاکھ ٹن سے زیادہ تیل دے رہا ہے پاکستان کو۔ وہ گلف کے ممالک نے اور سعودی عرب نے وہ کوئی $3 ٹریلین روکنے کا سوچ رہے ہیں، اور گلف یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، خاص طور پہ قطر، ہم ایران سے نہیں لڑیں گے۔ ان کو کچھ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ ہمیں لڑوایا جا رہا ہے۔ یہ گیم پلان اتنا گہرا ہے کہ ایران کے اربوں سے لڑاؤ اور خود بیچ میں سے نکل جاؤ۔ لگتا ہے آہستہ آہستہ گلف والوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو قطر نے اس معاملے میں تو بڑی اپنی پوزیشن کی وضاحت کر دی کہ ہم کسی صورت ایسا نہیں کریں گے۔ امریکہ کا ایک بہت ہی لمبا جہاز اور بہت بڑا جہاز جو 183 میٹر یعنی 183 میٹرز کا تھا، اس میں بھی آگ لگ گئی اور کافی حد تک تباہ ہو گیا۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ رک جائے۔ اگر رکتی نہیں تو کم سے کم اس میں ٹھہراؤ آ جائے، اور خاص طور پہ وہ سعودی عربیہ اور ایران کو میں فاصلے بنانا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کا معاہدہ بھی ہے سعودی عرب سے، اور وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے پاکستان کہ ایران سعودی عرب پہ کوئی ایسے حملے نہ کرے تو جس سے بعد میں بڑے مسئلے پیدا ہوں، اور پاکستان اپنی بھرپور کوششیں بنا رہا ہے۔ آج یہیں تک، پھر نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔